جی السلام علیکم، کویت کی اردو نشریات آپ سے مخاطب ہے، اور اکثر بیشتر ہم لوگ کہا کرتے ہیں اس محبتوں کے سفر میں جو بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے ہم اس کو پیار سے، محبت سے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اور جب میرے ساتھ شخصیت بھی ایسی ہو، جاوید اقبال صاحب وہ شخصیت ہے جن کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی دل باغ باغ ہو جایا کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر میں جب بھی ان سے ملتا ہوں، نہ جانے کیوں میں ان سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر سامعین کرام اس کے علاوہ برکت خان اور عبداللہ عباسی اور جاوید اقبال آج رات 9 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر وہی بات بہت عقیدت، احترام اور پیار کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی کیا حال چال ہے آپ؟ بڑا اللہ کا احسان ہے۔ عبداللہ بھائی آپ سنائیے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑا کرم ہے مالک کا، بڑا کرم ہے مالک کا۔ الحمدللہ۔ وہ ایک بات کا اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسکراہٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں، یہ کیا مسکراہٹ کسی اور کو بھی دی ہے؟ یہ مسکراہٹیں سب کے لیے ہیں جہاں تک پہنچ سکیں۔ تو الحمدللہ جو آپ نے بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ ایک مومن کا جو ہے وہ ایک بنیادی جو ہے وصف ہونا چاہیے محبت کا، اور محبت ہی بانٹیں، اور محبت کا پیغام جہاں تک ہم دے سکیں۔ اور دین اسلام تو مذہبی امن کا ہے اور سلامتی کا ہے اور محبت کا ہے۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے جو لوگوں تک ہم پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ بے شک بے شک۔ وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دین کی تبلیغ شروع کی انہوں نے، تو وہی مسکراہٹ، وہی لوگوں پہ ایک عجیب سی جو یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ تلوار کی زور پہ نہیں آیا، یہ محبت سے آیا ہے دنیا کے اندر۔ بالکل، جو اسلام جو ہے وہ محبت کے زور کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلا، اپنے اخلاق کی بنیاد کے اوپر، کردار اور معاملات کی بنیاد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا وصف ہونا چاہیے، اسی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو، ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ دلوں کو جیت سکتے ہیں، جی بالکل۔ اچھا، دلوں کو جیتنے کا بڑا اچھا طریقہ بتایا آپ نے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک کہ نہیں، محبتوں کا، خلوص بالکل کا، اپنائیت کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جاوید بھائی، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں۔ جی تو عموماً ایک سوال جو رہ جایا کرتا تھا کہ زندگی میں کیا اور بھی کچھ کرنا چاہتے تھے آپ، یا کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو شعور کے ساتھ انسان کے اندر جاگتا ہے۔ صحیح بات ہے، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے افسوس کے ساتھ کہ ہم بغیر شعور کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو دین اسلام وہ دین ہے کہ جو انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے مقصد کو جانو، بے شک بے شک، تم اپنی منزل کو جانو، تم اپنی ایک بڑا جو ہے گول سیٹ کرو۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دور کے اندر ہیں، اور ان کے ایک ساتھی ان سے گلہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بڑی تکالیف کا دور ہے اور بڑی مشکلات ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر، اس مشکل دور کے اندر وہاں بیٹھ کے ان کا ویژن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ حضر الموت سے، صنعاء سے جو ہے وہ سفر کرے گی اکیلے، اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ویژن مومن کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک مشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک بڑا ویژن لے کے چلیں۔ تو الحمدللہ وہ ویژن میرے پاس اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے دیا ہے، اور وہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صحیح بات ہے، اور میں اس کو یہاں بیان تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو شاید قبل از وقت ہو جائے، تو بس دعا یہ ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو مجھے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور بتا دوں کہ وہ مشن جو ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے ہی ہے، اس کی سربلندی کے لیے ہے، اس کے اقامت کے لیے ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دینے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آگے کا ایک منصوبہ ایک مکمل میرے پاس ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دین اسلام کے لیے جو ہے اپنی خدمات پیش کرنے کا جو ہے ایک عزم، ایک جذبہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین، اللہم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو اور آپ کی طاقتوں میں اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ نے جو سوچا ہے خاص طور پہ دین اسلام کے لیے
وہ ضرور قبول ہو یا پروردگار یہ رحیم کریم ہے، ثم آمین، یقیناً آپ کی ان کاوشوں کو قبول کر فرمائے گا انشاءاللہ۔ آمین، الحمدللہ۔ اچھا، باتوں کا سلسلہ تھوڑا سا اور جیسے بڑا بابرکت سا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 12 ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم عموماً یہ کہا کرتے ہیں، عموماً ہم لوگ یہ بات پرزور کہا کرتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ جس میں ولادت ہوئی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو سامعین کرام، سیرت کا موقع ہو اور سیرت نبوی وہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر ہم سیرت پہ بات نہ کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسی سے جڑے ہوئے کچھ قصے، کچھ کہانیاں، کچھ ایسی باتیں جو ہمیں مستند احادیث کے ذریعے ملتی ہیں، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز تو خیر میں نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی سنی ہے۔ جی عبداللہ بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ان سے عقیدت اور ان سے محبت جو ہے وہ کسی زمانے کے اندر قید نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ ہم یہ کہہ دیں جی کہ ربیع الاول میں تو محبت ہے اور ربیع الاول میں بعد جو ہے محبت نہیں ہے، صحیح، کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، صحیح، یہ تو دلوں کے سودے ہیں اور یہ ایمان کا سودا ہے۔ بے شک بے شک، آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اعلیٰ اور اللہ ارفع نہ ہو۔ اکبر، سبحان اللہ، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کے تعلق کو کسی بھی دور کے ساتھ ہم جو ہے وہ مقید نہیں کر سکتے۔ یہ تو ساری زندگی کا اور یہ سدا بہار جو ہے یہ موسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور آپ کی باتوں کا جو موسم ہے وہ سدا بہار ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو جو ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ یہ ہر وقت ہوتا رہے گا اور یہ جاری رہے گا قیامت تک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر مومن مکمل نہیں ہے۔ بے شک، اگر ہماری زندگیوں سے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خدا نخواستہ اگر نکل جائے تو باقی تو پھر وہ صرف ایک بے جان سا ایک گوشت پوش کا ٹکڑا رہے گا، اس میں روح نہیں ہوگی۔ صحیح بات کریں۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جانیں، ان کی سیرت کو جانیں۔ ان کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں اور اتنے پہلو ہیں کہ یہ بھی ایک جو ہے سمجھ لیں معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ بے شک بے شک۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایمان سے شروع کریں، پھر اللہ سے تعلق دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ لیں، آپ کے معاملات کو دیکھ لیں، پھر اخلاقیات کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ بطور لیڈر کیسے تھے، آپ نے کیسے دین اسلام کو مکمل جو ہے وہ نافذ کیا، پورے نظام کو نافذ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا اللہ کے ساتھ وہ اتنا حسین تعلق تھا، اتنا محبت بھرا تعلق تھا کہ اللہ کے محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، لیکن پھر اس کے باوجود ہر وقت آپ کا اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کا خوف اور تقوی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اور عبادات میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یعنی نماز میں جب کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو وہ ایک یعنی کیفیت ہوتی تھی نا، جو روح جو ہے نماز کی وہ کیفیت ہے جس کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی فرض نماز کے بعد جو سب سے جو پسندیدہ نماز تھی وہ قیام اللیل تھی، تہجد کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ ساری وہ سیرت کے پہلو ہیں جن کو ہمیں اپنانا بھی ہے اور جو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں نظر آنے چاہیے۔ تو آپ سیسی رات جو ہے وہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پیر مبارک جو ہے متورم ہو جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، اور سجدے کی حالت میں گڑ گڑایا کرتے تھے اللہ کے سامنے۔ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسے گڑ گڑایا کرتے تھے جیسے کہ انڈیا جو ایک ہانڈی ہوتی ہے نا، اس کے کھولنے کی جو آواز ہے وہ آپ کے سینے سے آتی ہے۔ اللہ سے وہ محبت، اللہ سے وہ تعلق۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا کرتے تھے۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے آپ کا تعلق قرآن سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں وہ چھپ کر آ کر آپ کے قرآن کو سنا کرتے تھے. آپ ذرا غور کیجیے کیا منظر کھینچا. واہ 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 واہ. سارا دن وہ آپ کی دشمنی میں ہوتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر پہ جو نازل ہوئے قرآن جیسی عظیم اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کیا کرتے تھے. وہ دشمن چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے, اور جب صبح ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ ہوتے تھے کہ یار تم بھی یہاں پر ہو, تم بھی یہاں پر. اللہ اکبر. اور جب یہ کوئی سن لیتا تھا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا. بے شک بے شک. تو یہ جو ہے عبادات کی یہ روح ہمارے اندر آئے تو پھر ہمارا وہ کردار بنتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دکھایا. بے شک بے شک. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایک بے داغ جوانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار جو ہے ایک صداقت والی گفتار تھی. اللہ اکبر. اپنے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین جو وہ کہلایا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں عبداللہ بھائی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو عبادات کا پورا نظام ہے یہ ہمارے اندر ایک روحانی قوت پیدا کرتی ہے. بے شک بے شک بے شک. اور یہ ہمارے اندر ایک ایمانی جو ہے وہ بیداری پیدا کرتی ہے. اسلام کی جو ہے وہ غیرت اور حمیت پیدا کرتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پھر ہمارا کردار جو ہے وہ اللہ اکبر. اب اگر ہماری عبادات بھی ہوں لیکن کردار ویسا ہی رہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہیں, دھوکہ دہی کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, تو پھر وہ اس کا مطلب ہے وہ جو عبادات کی جو تاثیر ہے وہ آپ کے کردار میں نہیں آئی. یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس کی تاثیر معاملات کے اندر آنے چاہیے. آپ کے معاملات ایسے ہوں کہ آپ کو لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے. صحیح بات ہے. پھر اس کی جو ہے جھلک آپ کے اخلاقیات کے اندر آنی چاہیے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب غور کیجئے گا کہ آپ کے جو خادم تھے زید بن حارثہ, وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے, کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے ایسا کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا. حتیٰ کہ ان کے والد اور ان کے چچا ان کو لینے کے لیے آئے لیکن وہ گئے نہیں. آپ ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. اور اخلاق کی بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کہ ایک واقعہ چھوٹا سا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, وہ جو ہے بستی چھوڑ کے جا رہی تھی. صحیح. اور انہوں نے اپنی جو کپڑے وپڑے گوٹھری تھی وہ باندھی ہوئی تھی, تو گٹھلی جو بھی تھی, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صحیح. تو کہنے لگی بیٹا کیا بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے ایک جادوگر آ گیا ہے اور اس نے ہمیں ہمارے دین سے جو ہے پھیر دیا ہے, بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے, بیوی کو جو ہے وہ اپنے شوہر سے جدا کر دیا ہے, رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈال دی ہے, تو میں تو ڈر کے اپنی بستی چھوڑ کے جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے دین سے جو پھر نہ جاؤں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اب وہ دیکھیے غور کیجئے کہ وہ عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں خود ہی کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل خاموش اور صبر کے ساتھ متانت کے ساتھ ساری باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں. جب وہ اس کی منزل آ جاتی ہے تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا تم کوئی اچھے انسان لگتے ہو, تم جو سے بچ کے رہنا. ان سے کہہ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم بات کر رہی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے کہ اب اس عورت وہ جو بڑھیا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ وہی محمد ہو تو واقعی آپ جادوگر ہیں اور آپ کا جادو مجھ پر چل گیا ہے, لائیے کلمہ میں پڑھتی ہوں اور میں مسلمان ہوتی ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ وہ کردار ہیں جو یہ وہ کردار اور یہ اخلاقیات, یہ معاملات ہمارے اندر آنے چاہیے اس سیرت کے اندر. یہ اصل سیرت کا پیغام ہے. بے شک بے شک. پھر اس کے بعد آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطور لیڈر آپ کیسے تھے, ذرا غور کیجئے کہ آپ ایک بہترین جو ہے وہ سپہ سالار تھے. جنگ کیسے لڑنی ہے اور پھر جنگ کے بہترین اصول اسلام نے دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اللہ اکبر. کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی عورت کو کچھ نہیں کہنا, شجر نہیں کاٹنے, کوئی کسی کے گھر پناہ لے لے تو اس کو کچھ نہیں کہنا. یہ وہ جنگی اصول ہیں کہ جو دنیا کے اندر سب سے بہترین اصول آپ نے دی. بیت المال کو کیسے چلانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اس کے جو ہے وہ اس کی رکھتے تھے. سفارتکاری آپ نے بہترین کی. سارے جو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے, جو اس زمانے کے جو قبائل تھے, ان کو خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے. پھر اس کے بعد جو ہے پورا ایک نظام کیسے بنانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر ایک ریاست کا جو ہے وہ قیام کیا اور جو ہے دین اسلام کی مکمل جو ہے اس کو وہاں پر جو تکمیل فرمائی.
اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا نا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ اکبر، بے شک بے شک، کہ پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو یہ وہ پورا ایک پیغام ہے، پوری ایک سیرت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما دیتے ہیں نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی جو سیرت طیبہ، ان کا جو اسوہ ہے، اس کے اندر بہترین نمونہ ہے. اللہ اکبر، تو سبحان اس اللہ. لیے اسی سلسلے میں آپ جانتے ہیں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جو ہے الحمدللہ وہ ہر سال جو ہے اسی سوچ اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے الحمدللہ سیرت کے پروگرامات کرتی ہے. تو الحمدللہ اس سال بھی ہمارا جو ہے ایک پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پوری مہم چل رہی ہے، اور اس کی تھیم یہی ہے بلغوا عنی ولو آیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی مل جائے تو اس کو آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو. یہ ہمارا جو ہے سمجھ لے کہ ہمارا فریضہ ہے. ہم یہ جو ہے ہاں مستند الحمدللہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں آپ کی نہیں، میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہہ رہا ہوں مستند ہونی چاہیے جو چیز بھی آپ آگے بالکل، ہاں وہ مستند ہونی چاہیے، بالکل اس کا جو ریفرنس ہو، جانتے ہوں. تو یہ وہ ایک پیغام ہے جو اسلامک ایجوکیشن عام کر رہی ہے. اس کے تحت ہم نے جو ہے ایک سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا، اس میں ہم نے تقریباً بہت سارے علاقوں میں پیپر تقسیم کیے، لوگوں نے اس کے جوابات ہمیں بھیجے ہیں. الحمدللہ وہ بڑا ایک اچھا کامیاب رہا. سبحان اللہ. ہر روز ہماری ایک حدیث کا جو ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم اس کو عام کر رہے ہیں. خطبات جمعہ ہمارے ہو رہے ہیں، دروس قرآن ہمارے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ ہم یہ 28 ستمبر کو، یہ جو اگلی جمعرات جس دن چھٹی ہے، جمعرات والے دن انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا جلسہ باذن اللہ تعالی مسجد الکبیر کے جو خیمہ ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کے توسط سے سارے جو ہمارے جو سامعین ہیں ان تک میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. ناظرین بھی ہیں اس وقت، ناظرین بھی ہیں، ہاں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھی سارے ہمارے. تو انشاءاللہ 28 ستمبر کو باذن اللہ تعالی ہم جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد الکبیر کے جو خیمہ ہے وہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد ہمارا پروگرام شروع ہوگا. تو آپ تمام حضرات کو اس میں دعوت ہے، اور آپ کے توسط سے پورے کویت میں آپ اس بات کو پھیلائیں تاکہ ہم اپنے نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے عقیدت کا جو ہے اظہار بھی کر سکیں، اور ان کے پیغام کو بھی سمجھ سکیں، اور ایک عزم باندھ سکیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. بے شک بے شک. تو یہ ہمارا پیغام ہے، پیغام محبت ہے، یہ جہاں تک پہنچے. اچھا، اسی میں اب ہم اس کی طرف واپس آئیں گے، پروگرام کی طرف. ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا، یا ہو سکتا ہے جانتا بھی ہوں گا، مگر وہ اس تفصیل سے جو آپ بیان کریں گے جی کہ نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، جی مگر ہر آیت ان کو یاد تھی. جی بالکل. تو اس کا کیا قصہ ہے، اس کے بارے میں کچھ ذکر؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے بنیادی طور کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، یہ دیکھیے یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ ایک جستجو تھی، ایک تلاش تھی. یہ تلاش بڑی اہم ہے، ایک بے چینی سی، ایک بے کلی سی رہتی ہے. یہ ایمان والوں کے اندر رہنی چاہیے. صحیح بات ہے. اگر ہم دین سے دور بھی ہیں تو یہ بے چینی، یہ بے کلی، یہ تلاش ہماری جاری رہنی چاہیے. اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، اگر ہمارے اندر سچائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جو ہے وہ پھر صحیح راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزن کر دے گی. تو یہ وہ چیز تھی جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جایا کرتے تھے. اور یہی سوال جو سب سے پہلے آپ نے کیا تھا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہاں یہ دنیا کیوں ہے، کیا یہ سب کر رہے ہیں کیا صحیح ہے. جب یہ سوال آپ کے اندر، جب آپ سمجھ لیں کہ جب یہ سوال آپ کے اندر جاگ جائے گا نا، تو آپ کی شعوری زندگی جو ہے وہ آپ کو سمجھ لے آپ کو جنم مل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سوال اپنے اندر پیدا کریں کہ بھائی میری اس دنیا کے اندر میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ شعوری سوال ہے، یہ شعوری جنم ہے آپ کا. جس دن یہ سوال آپ کے اندر جاگ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں چلے جایا کرتے تھے، اللہ کو تلاش کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ کی طرف سے پھر روشنیاں آتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تعلق بنتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں تشریف لاتے ہیں. اور آپ تو امی تھے جیسے بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ اقرا، کہ آپ پڑھیے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے فرمایا کہ انہوں نے پھر کہا، انہوں نے پھر کہا، 3 دفعہ جب کہا تو وہ پھر بھیجتے تھے، ان کو اپنے ساتھ لگا کے بھیجتے تھے. پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ جو ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ مبارک، آپ کا قلب اطہر جو ہے مبارک، اس کو جو ہے روشن کر دیا، سبحان اللہ، اور پھر وہ الفاظ آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کو یاد کروا دیں۔ سورہ قیامہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے میں جلدی جلدی پڑھوں، جلدی جلدی کوئی بھول نہ جاؤں، تو آپ صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے لیے تیز جلدی مت کیجیے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان کے اندر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، وہ دور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آخری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری رمضان تھا تو 2 دفعہ وہ دور ہوا تھا۔ تو اس طرح سے وہ قرآن جو ہے وہ آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے محفوظ کیا۔ اللہ اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا کلام ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو، اور آپ کا قلب اطہر ہو، اس کے اندر وہ قرآن ہو، اور آپ کے الفاظ جب نکلتے ہوں گے تو وہ تو دلوں کو جو ہے وہ رام کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لو، روئی ٹھونس لو، تاکہ الفاظ کانوں میں جائیں نہ اور دلوں میں اترے نہ۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کے ساتھ آپ کا بڑا پیارا تعلق تھا۔ بس یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی ہمیں ہماری حیات طیبہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ حیات کیسی گزارنی ہے، ہماری زندگی کا دستور کیا ہونا چاہیے۔ یہ آئین ہے ہمارا، اس کو نافذ ہونا چاہیے، ہمارے سارے قوانین اس کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام اس کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا معاشی نظام اس کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا حکومت کا نظام اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ یہ ہے مکمل دین اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر جو میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھوں۔ اور مختصراً اگر میں آپ سے کہوں کہ جسے میرا بھی دل چاہتا ہے یا سب دنیا کے مسلمانوں کو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہمارا بھی شمار مومنین میں کیا جائے، جی جی، تو اس میں سے کچھ مختصراً کیسے بتائیں گے کون سی ایسی نشانیاں ہوں گی مومنین کی جو دیکھی جائے؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا مختصر نہیں کر سکتے، بہت مفصل موضوع ہے۔ نہیں، اس میں ایک بڑی مختصر سی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ایمان ایک ایسی بہترین اللہ کی طرف سے نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ اکبر، تو یہ اللہ کے ہاں بڑا قابل قدر ہے، بے شک بے شک، قیمتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جہنم سے اگر کوئی سزا ملی بھی ہے تو وہاں سے نکال کے پھر آپ کو جو ہے جنت میں انشاءاللہ داخل کریں گے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ کمزور ہم ہیں، ہمارے سے کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، تو یہ ہے۔ لیکن ایک بڑی چھوٹی سی اور بڑی مختصر سی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر یعنی کسی کو آپ دیکھیں اور آپ کو خدا یاد آ جائے تو پھر وہ مومن ہے۔ تو باقی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت جو ہے مسجد کی طرف جائے تو اس کے بھی ایمان کی جو ہے تم گواہی دو، اور بہت ساری الحمدللہ ایسی چیزیں ہیں، لیکن آپ نے مختصر میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے رب سے قوی امید رکھتے ہیں کہ ایمان تو چاہے رائی کے درانے کے برابر بھی ہے تو وہ ایمان ہے، لیکن ہم اس ایمان کو مضبوط کریں، اس ایمان کو بڑھائیں۔ اور اس ایمان کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج دنیا نے ہر چیز کے اندر ترقی کر لی ہے، لیکن وہ بنیادی اسلامی اخلاقیات جن کی اور معاملات اور کردار نہیں ہے، جس کی وجہ سے دنیا کسی اور راستے پہ چلی گئی۔ بے شک بے شک۔ اگر یہ بنیادی اسلامی اخلاقیات، معاملات، کردار یہ سب ہوتے اور اس کے ساتھ ترقی ہوتی تو آج دنیا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سمجھ لے کہ ایک جنت نظیر ایک مقام ہوتا۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بطور مسلم مومن مسلمان کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جو ہے اس کو سمجھیں، سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو جانیں، قرآن کو سمجھیں، اور اس کے مطابق پھر اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو بنائیں، اور پھر دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ دنیا کے اندر تو ہم کوئی مومن جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو کسی 1.5 انچ کی مسجد کے اندر بند کر دیں، آپ تو اس دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آئے۔ بے شک بے شک، دین اسلام تو نافذ ہونے کے لیے ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین علی کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے کہ یہ دین اسلام کو سارے دینوں کے اوپر غالب کر دیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہوگا اور ہم اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ جی، وہ یہ سوال اصل میں میرے ذہن میں اس وجہ سے زیادہ آیا
کہ قرآن میں ذکر زیادہ تر جگہوں پہ مومنین کہہ کے پکارا ہے. جی جی بالکل. جی جی مومن جو ہوتا ہے نا، یعنی جس کے ایمان کی بات ہے نا، مومن ایمان سے ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اسلام کی شکل میں آپ کے جو ہے وہ جوارح سے ہوتا ہے. یہ دونوں جو ہے لازم و ملزوم ہے. ایمان بڑھے گا. کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی 2 منٹ ہیں. جی عبداللہ بھائی ماشاءاللہ میرے خیال سے باتیں ساری آ گئی ہیں، اور الحمدللہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پچھلے 40-45 سال سے یہاں کویت کی سرزمین کے اوپر جو ہے دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کام کرتی ہے. پہلے میں نہیں، شاید میں 5 سال کا ہوں. تو یہاں پر ہمارا مردوں کا ونگ بھی ہے، خواتین کا ونگ بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یوتھ ونگ بھی ہے. ہمارے دروس قرآن بھی ہوتے ہیں، خطبات جمعہ بھی ہوتے ہیں، اور جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے بڑے پروگرامات بھی ہوتے ہیں. تو بس پیغام یہی ہے کہ ہم یہاں پر تو الحمدللہ اپنے روزگار اور معاش کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے یہاں پر ایک ایسا ماحول ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم دین اسلام کو سیکھ سکتے ہیں. میں جانتا ہوں اس بشمول میرے کہ قرآن کو میں نے یہیں سیکھا ہے، قرآن کو یہیں پڑھا ہے، قرآن کو جو ہے انہی ساتھیوں کے اسی پلیٹ فارم سے جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے آپ کو دین اسلام کے لیے پیش کریں، کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. بہت شکریہ جاوید بھائی آپ کا. اور آخر میں چلتے چلتے ایک بات تو میں بہت ضرور کہوں گا کہ اسلامک ایجوکیشن کے یوتھ ونگ جو ہے اس سے میں بہت پیار کرتا ہوں. تمام بچوں کو بہت پیار بھرا، خلوص بھرا، اپنائیت بھرا آئی لو یو ٹو مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ